آج انتہائی سمجھنے والا سبق ہے۔ نماز کے ارکان میں جہاں قیام اور قرات اس کے رکن ہے، وہاں تیسرا اور چوتھا رکن جو ہے وہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر یہ وہ عمل ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری جو ہے وہ نماز کی چوری ہے۔ اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی اٹھا کے لے جانے والی چیز تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی رکوع صحیح نہ کرے نماز کی چوری ہے، پھر وہ سجدہ صحیح نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے، اور جب رکوع سے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی طرف جائے گا وہ صحیح قیام نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہمیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور وہ 70% کامیاب ہوتا ہے، اس لیے لوگ گھروں میں سوئے رہتے، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب جو آتے ہیں یا وضو میں کمی کروا دے گا، جلدی کروائے کہ جگہ خوش رہ جائے گا، یا نماز کے اندر وہ ہمیں بھول بھڑکریاں ڈالے گا، پتہ نہیں ہوئی 2 رکعتیں ہیں 3 ہیں تو یہ جیسے ہے چلو۔ جب پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر جو رکوع و سجدہ ہے یہ اب چیز ہے پریکٹیکل دیکھنے والی۔ اب یہ میں کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، رکوع کی میں آپ کو کھڑے ہو کے بتاتا ہوں، لیکن ابھی سجدے کی تردید ہے کہ سجدہ جو ہے یہ 7 چیزوں کے اوپر ہے۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں۔ 2 پاؤں آپ کے زمین پہ لگے ہونے چاہیے، 2 گھٹنے آپ کے زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ گھٹنے تو ہوتے ہی ہیں کیونکہ ہم یہ اٹھا نہیں سکتے، وزن ہے سارے کے ساتھ۔ پھر 2 ہاتھ ہمارے زمین پر ہیں۔ اب ہے مین چہرہ۔ اب چہرے میں ماتھا بھی ہے، ناک بھی ہے، اور ایک آدمی اگر سجدہ کرتا ہے وہ ماتھا تو لگا دیتا ہے، ماتھے کی نکر لگائے گا لیکن ناک اٹھا لیتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ وہ ناک سجدے میں زمین بہت دفعہ دیکھا، آپ بھی دیکھ لیں، نماز زور اثر پہ آپ سے بجا کر لیں، جلدی جلدی کریں گے اور ایسا نکر لگائے گا۔ اچھا ماتھا زمین پہ لگا ہوا ہے، ناک زمین پہ نہیں لگا ہوا، نماز ہوگی لیکن مکروہ ہے۔ لیکن ایک آدمی ناک کی چونچ پہ سجدہ کرتا ہے، ماتھا زمین پہ نہیں لگاتا، اس کی نماز ہوئی۔ وہ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ بھی بعض لوگ ایسے غلطی کرتے ہیں، وہ بس وہ دھیان کہیں ہوتا ہے نماز کی۔ اس لیے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہ اپنے اعضاء جو ہیں بالکل آپ اس کے اندر اور چیز ہے جو طالب علموں میں بھی دیکھی ہے، لوگوں میں بھی دیکھی ہے۔ اب یہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کے بعض لوگ اتنے کھول لیتے ہیں سجدوں سے، ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہے، بعض لوگ سجدوں بالکل ایسے اندر گھما دیتے ہیں، پیٹ کے اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور چہرے پہ بعض لوگ ہاتھ سائڈوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور اگلے دن میں نے دیکھا ہے پیچھے پتہ نہیں کون کھڑا تھا، وہ ادھر ہاتھ رکھ کے ایسے سجدہ، اتنا اوکھا ہو کے سجدہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ طالب علم بھی پیچھے کھڑے تھے، مجھے یہ نہیں یاد کہ بندہ کون تھا۔ میں جب ایسے سجدے رکوع میں عام نماز میں کھڑا ہوں تو میں دیکھا وہ بالکل اتنا ہاتھ رکھا، میں حیران تھا کہ یہ اتنا مشکل سے یہ سجدہ کیسے کرتا۔ تو یہ آپ کے سجدے کی کیفیت ہے، یہ آپ کے چہرہ جو ہے 2 ہاتھوں کے طرف ہے۔ آپ کا جب چہرہ زمین پہ ہے تو یہ آپ کے ہاتھ چہرے کیسے دکھا، نہ اس کو ادھر ادھر پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اندر وکیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ایسے باہر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سکون سے حسن نماز کا اس میں ہے کہ آپ کی نماز سے دوسرا پریشان بھی نہ ہو رہا ہو، اور آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کو بھی تنگ نہ کرے، اس لیے سکون کے ساتھ ہاتھ آپ کے سائڈوں پہ ہوں لیکن بہت کھلے ہوئے نہ بغل سے علیحدہ ہوں، اور آپ کا چہرہ اور ہاتھ ایسے برابر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے سارے 7 اعضاء جو ہیں وہ صحیح ہو۔ اب رکوع جو ہے اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائنوں کی درستگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ رکوع اور سجود کا صحیح رکوع کی جو ہے وہ کم سے کم بھی مقدار کیا ہے کہ آپ یہاں ہے۔ اب گردن بھی میری سیدھی ہے، کمر بھی میری سیدھی ہے، میرے بازو بھی سیدھے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ سجدے میں رکوع کریں اتنا، اب یہ چوری ہے۔ جس کو کمر کی تکلیف ہے، جو بیمار آدمی ہے، اس کے لیے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن جو بالکل صحیح ہے صحیح مانگا ہے، لیکن وہ جلدی میں ادھر کر کے اب یہ اس نے رکوع کیا ہے، اب سمیع اللہ میں اتنا تک جاتا ہے، اس کو سجدے میں پھینکنے کی جلدی ہوتی ہے اپنے آپ، اب یہ بھی اس کا قیام بھی نہیں ہوا، اس کا رکوع بھی نہیں ہوا۔ تو نماز کے لیے آنے کے باوجود بھی بندہ نماز نہ پڑھ سکے، اس کی قبول نہ ہو، ایسی نماز قیامت کے دن منہ پہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو لمحات ہیں، یہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا حساب اللہ نے آپ کو دینا ہے کہ آپ میرے گھر آئے تھے، میں نے آپ کو کیا دیا۔ باہر جتنی زندگی گھوم رہے ہیں، ہم نے حساب دینا ہے اللہ نے جو زندگی دی ہم نے کہاں سے کھانا ہے۔ اس لیے ان لمحات کو رکوع قیام آپ کا بالکل ٹھیک ہو، ایسے کر کے لوگ کھڑے ہوئے بہت پیر ہوئی، یہ کیا یہ قیام کی کیا حالت ہے؟ سکون کے ساتھ آپ کی ہتھیلی کے اوپر آواز میں آپ تکبیر کہہ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے کر کے تکبیر کہہ رہے ہیں، بعض ایسے کر کے کہہ رہے ہیں، تو آپ کی سکون سے ترتیب یہ ہے، آپ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہے، اللہ یہ ناف ہے میرا، اس ناف کے اوپر رکھ لیں تاکہ ٹھیک ہے، یہ ناف یہ نیچے ہے، یہ 1 انچ کا سارا فاصلہ ہے، اس کو بالکل یہ کہتے ہیں بالکل نیچے تک لے کے جانا یہ غلط ہے، اور ہاتھ پال لوگ ایسے کھلے پڑے ہوتے ہیں، بھی غلط ہے۔ سکون کے ساتھ ادھر ہے، آپ نے تلاوت آپ نے نماز کی آپ جو انفرادی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے بعد سکون سے رکوع میں چلیں۔ یہ دیکھیں پاؤں کی بھی کیفیت بالکل آپ کی نارمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعائیں اللہ کے نبی نے مثال سکھائی، کیوں؟ نماز سکون کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اتنا جو پڑھ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کتنی خوبصورت نماز ہے، ہم بس کر کے اللہ ادھر بھی گئے تو ادھر بھی ماتھا بھی نہیں لگا، ناک کی چونچ لگی۔ ایک لڑکا تھا ادھر بازار میں، وہ میرے سے بڑا سوال کرتا، اس کے نزدیک کسی مولوی کی بھی نماز صحیح نہیں، اتنے حجتی سوال کرتا تھا، یہ جی فلاں مسئلہ پوچھنا، میں نے کہا یہ فلاں مولوی صاحب کا ہے، یہ فلاں قاری صاحب کا ہے، وہ میرے ساتھ زور کی سنتیں پڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا تو سبحان کی نوٹ بھی پوری نہیں، سبحان کا جو میں نے لفظ کہا اس کا سجدہ پورا ہو گیا، میں نے فوراً موبائل نکالا، ساتھ ہی اس کی میں نے ویڈیو بنا لی، وہ سجدے میں جائے سبحان اس کا سجدہ۔ اچھا میں نے کہا بات سنو، میں نا آپ میرے سے بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو بندہ دکھاتا ہوں کہ اس کی نماز صحیح ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو میں نے ویڈیو دکھائی، اسی وقت کہا نا صحیح، میں کہا تم پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں تو 3 دفعہ پڑھا، یہ صرف سبحان پہ سجدہ پورا۔ میں نے کہا یہ نماز ایسے ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں جی میں نے تو ابھی سبحان کہا ہے تو سجدہ پورا ہو گیا اس کا۔ پھر کہتا یہ تو میں ہی لگتا ہے، اگر نام مرادہ تو ہے، سارے شہر کو جس نے ٹینشن کیا وہ اپنی نماز صحیح نہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔